بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ورلڈ وار ٹو دوسری جنگ عظیم کے بعد 30 برس تک اکیلا ہی جنگ لڑنے والا جاپانی فوجی اسے ہتھیار ڈالنے پر کیسے مجبور کیا گیا، یہ ہے ایک حیران کن کہانی جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ جنگ عظیم دوئم یا دوسری عالمی جنگ ایک عالمی تنازع تھا جو کہ سن 1939 سے لے کر سن 1945 تک جاری رہا۔ دنیا کے ممالک کی اکثریت بشمول تمام عظیم طاقتیں دو مختلف فوجی اتحاد کے حصے کے طور پر لڑے۔ اتحادی اور محوری بہت سے شریک ممالک نے اس جنگ میں تمام دستیاب اقتصادی، صنعتی، سائنسی صلاحیتوں کو سرمایہ کاری کر کے شہری فوجی وسائل کے درمیان فرق کو کم کر دیا۔ ہوائی جہازوں نے ایک اہم کردار ادا کیا جس نے آبادی کے مرکز پر اسٹریٹجک بمباری جنگ میں استعمال ہوئے صرف دو جوہری ہتھیاروں کی ترسیل کو قابل بنایا۔ یہ تاریخ کا اب تک کا سب سے مہلک تنازع تھا جس کے نتیجہ میں 7 سے 8 کروڑ ہلاکتیں ہوئیں۔ ہولوکاسٹ سمیت نسل کشی، بھوک، قتل عام اور بیماری کی وجہ سے لاکھوں افراد ہلاک ہوئے۔ محور کی شکست کے نتیجے میں جرمنی، آسٹریلیا اور جاپان پر قبضہ کر لیا اور جرمن اور جاپانی کے خلاف جنگی عزائم کے مقدمے چلائے گئے۔ عمومی معاملات، اسباب معاہدے ورسائے۔ دوسری جنگ عظیم کی وجوہات: اڈولف ہٹلر، مولوتوف ربنٹروپ معاہدہ فسطائیت، مرگ انبو، وجہ اختتام: ہیروشیما اور ناگاساکی میں ایٹمی بمباری۔ دوسری جنگ عظیم کے اتحادی نازی جرمنی، سلطنت جاپان، اتحادی مقبوضہ جرمنی، آسٹریا، جمعیت الاقوام، اقوام متحدہ، ریاستہائے متحدہ امریکہ، سوویت اتحاد، سرد جنگ، جاپان، کوریائی جزیرہ نما مقام، روس، یورپ، افریقہ، بحر الکاہل، بحر روم، ایشیا، بحر اوقیانوس، مشرقی وسطی، جنوب مشرقی ایشیا، اسکنڈ جنوبیہ، بحر الکاہل جنگ، بحر ہند، جنوبی ایشیا، شمالی ایشیا، عوامی جمہوریہ چین، جاپان، جنوبی افریقہ، مشرقی افریقہ، وسطی افریقہ، آسٹریلیا، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، متحارب گروہ، برطانیہ، سوویت یونین، ریاستہائے متحدہ امریکہ، تائیوان، جرمنی، جاپان، اٹلی، قائد ونسٹن چرچل، جوزف استالن، فرینکلن روز ویلٹ، چیانگ کائی شیک، ایڈولف ہٹلر، ہیرو بیتو، بینیٹو موسولینی۔ نقصانات: فوجی ہلاکتیں 17 لاکھ کے قریب، شہری ہلاکتیں 33 لاکھ کے قریب، کل ہلاکتیں 50 لاکھ کے قریب۔ اس کے بعد فوجی ہلاکتیں 8 لاکھ کے قریب ہوئیں۔ شہری ہلاکتیں 4 لاکھ کے قریب تقریباً۔ کل ہلاکتیں جو ہوئی 1 کروڑ 20 لاکھ کے قریب کل ہلاکتیں ہوئیں۔ یہ ہے جی جنگ کا نتیجہ۔ جنگیں کو آسان کام نہیں، بربادی کی داستان پیچھے چھوڑ جاتی ہیں، جیسا کہ جاپان میں ہوا۔ جنگ کے اسباب پر بحث ہوتی ہے۔ تعاون کرنے والے عوامل میں یورپ میں فاشزم کا عروج، ہسپانوی خانہ جنگی،
دوسری چین جاپانی جنگ، سوویت جاپانی سرحدی تنازعات اور پہلی جنگ عظیم کے بعد تناؤ شامل ہیں۔ دوسری جنگ عام طور پر 1 ستمبر 1939 کو شروع ہوئی، ایسا سمجھا جاتا ہے، جبکہ ایڈولف ہٹلر ماتحت نازی جرمنی نے پولینڈ پر حملہ کیا۔ برطانیہ فرانس نے 3 اگست سن 1939 کو جرمن نے جنگ کا اعلان کیا۔ ربنٹروپ معاہدہ کے تحت جرمنی اور سوویت یونین نے پولینڈ کو تقسیم کر دیا اور فن لینڈ، اسلووینیا، لتھوینیا اور رومانیہ میں اپنے حلقۂ اثر کو نشان زد کر دیا۔ جرمنی نے اٹلی، جاپان اور دیگر ممالک کے ساتھ محور نامی فوجی اتحاد میں براعظم یورپ کے بیشتر حصوں کو فتح یا کنٹرول میں لے لیا۔ شمالی مشرقی افریقہ میں مہمات کے آغاز اور 1940 وسط میں فرانس کے زوال کے بعد جنگ بنیادی طور پر یورپی محوری طاقتوں اور برطانوی سلطنت کے درمیان جاری رہی۔ بلقان میں جنگ، برطانیہ کی فضائی جنگ، برطانیہ کی اور بحر اوقیانوس کی جنگ۔ جون 1941 میں جرمن نے سوویت یونین پر حملہ میں یورپی محور طاقت کی قیادت کرتے ہوئے مشرقی محاذ کھولا۔ تاریخ جنگ کا سب سے بڑا زمینی تھیٹر تھا۔ جاپان کا مقصد مشرقی ایشیائی بحر الکاہل پر غلبہ حاصل کرنا تھا اور سن 1937 تک جمہوریہ چین کے ساتھ جنگ پر تھا۔ دسمبر 1941 میں جاپان نے جنوبی مشرقی ایشیا وسطی بحر الکاہل کے خلاف تقریباً بیک وقت حملوں کے ساتھ امریکی برطانوی علاقوں پر حملہ کیا، جس میں پرل ہاربر پر حملہ شامل تھا، جس کے نتیجے میں امریکہ برطانیہ نے جاپان کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ یورپی محوری طاقتوں نے یکجہتی کے طور پر امریکہ کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ جاپان نے مغربی بحر الکاہل کا بیشتر حصہ فتح کر لیا، لیکن سن 1942 میں مڈوے کی اہم جنگ ہارنے کے بعد اس کی پیش قدمی رک گئی۔ جرمنی اور اٹلی کو شمالی افریقہ میں سوویت یونین کے اسٹالن گرڈ میں شکست ہوئی۔ 1943 میں اہم دھچکے بشمول مشرقی محاذ پر جرمن شکست، سسلی اور اطالوی سرزمین پر اتحادیوں کے حملے، بحر الکاہل میں اتحادی افواج کی کارروائیوں نے محوری طاقتوں کو ان کی اقتدام کی قیمت چکانا پڑی اور انہیں تمام محاذوں پر حکمت عملی سے پسپائی پر مجبور کر دیا۔ 1944 میں مغربی اتحادیوں نے جرمنی کے زیر قبضہ فرانس پر حملہ کیا، جبکہ سوویت یونین نے اپنے علاقائی نقصانات کو دوبارہ حاصل کیا اور جرمنی اور اس کے اتحادیوں کو پیچھے دھکیلا۔ 1944-1945 کے دوران جاپان کو سرزمین ایشیا میں الٹ پھیر کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ اتحادیوں نے جاپانی بحریہ کو معذور کر دیا، مغربی بحر الکاہل کے اہم جزیرہ پر قبضہ کر لیا۔ یورپ میں جنگ کا اختتام، جرمن مقبوضہ علاقوں کی آزادی، سوویت یونین مغربی اتحادیوں کی طرف سے جرمنی پر حملہ، سوویت فوجیوں کے ہاتھوں برلن کے زوال، ہٹلر کی خودکشی، اور جرمنی نے 8 مئی سن 1945 کو غیر مشروط ہتھیار ڈال دیے۔ پوٹس ڈیم اعلامیہ کی شرط پر جاپان کے ہتھیار ڈالنے سے انکار کے بعد امریکہ نے 6 اگست کو ہیروشیما اور 9 اگست کو ناگاساکی پر ایٹم بم گرا دیا۔ جاپانی جزیرہ نما پر آنے والے حملے، مزید ایٹم بم دھماکوں کے امکان اور منچوریا پر حملہ کرنے کے موقع پر سوویت یونین کے جاپان کے خلاف اعلان کردہ جنگ میں داخلے کا سامنا کرتے ہوئے جاپان نے 10 اگست کو ہتھیار ڈالنے کے ارادے کا اعلان کیا۔ ستمبر 1945 کو ہتھیار ڈالنے کی دستاویزات پر دستخط ہوئے۔
دوسری جنگ عظیم نے دنیا کی سیاسی صف بندی سماجی ڈھانچے کو تبدیل کر دیا۔ 20ویں صدی کے بقیہ حصے 21ویں صدی میں بین الاقوامی نظام کی بنیاد رکھی۔ اقوام متحدہ قیام بین الاقوامی تعاون کو فروغ دینے، تنازعات کو روکنے کے لیے کیا گیا، جس میں فاتح عظیم طاقتیں چین، فرانس، سوویت یونین، برطانیہ، امریکہ اور اس کی سلامتی کونسل کے مستقل رکن بنے۔ سوویت یونین امریکہ حریف سپر پاور بن کر ابھرے، جس نے سر جنگ کا آغاز کیا۔ یورپی تباہی کے نتیجہ میں اس کی عظیم طاقتوں کا اثر و رسوخ کم ہو گیا، جس سے افریقہ اور ایشیا کی غیر آباد کاری شروع ہو گئی۔ زیادہ تر ممالک جن کی صنعتوں کو نقصان پہنچایا تھا وہ معاشی بحالی اور توسیع کی طرف بڑھنے لگے۔ آغاز اور اختتام جنگ عظیم کا بیج اس وقت بو دیا گیا تھا جب معاہدہ ورسائی دستخط ہوئے تھے، لیکن اس کا باقاعدہ آغاز 1 ستمبر 1939 کو پولینڈ پر جرمن حملے اور اس کے 2 دن بعد 3 ستمبر 1939 کو برطانیہ اور فرانس کے جرمنی کے خلاف جنگ کے ساتھ ہوا۔ 1918 سے 1939 تک کی یورپین تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ برطانیہ اس کا خواہاں تھا کہ ہٹلر زیادہ سے زیادہ طاقت پکڑے۔ اس غرض سے اس نے چیکو سلاویکیا کے حصے علیحدہ کیے اور پورے چیکو سلاویکیا پر جرمنوں کا قبضہ ہونے پر بھی برطانیہ خاموش رہا کہ ہٹلر کی حکومت مضبوط ہو جائے تاکہ روس پر حملہ کرے، مگر جب ہٹلر نے روس پر حملہ کرنے کی بجائے پولینڈ پر حملہ کر دیا تو انگریز گھبرا گئے اور انہوں نے پولینڈ کی حمایت میں نازی جرمنی کے خلاف ہتھیار اٹھا دیے۔ بحر الکاہل کی جنگ کے آغاز کی تاریخوں میں 7 جولائی 1937 کو دوسری چین جاپانی جنگ کا آغاز کر دیا۔ اس سے قبل 19 دسمبر سن 1931 کو منچوریا پر جاپانی حملہ شامل ہے۔ برطانوی مورخ A.J.P. ٹیلر کے مطابق چین جاپانی جنگ یورپ اور اس کی کالونیوں میں جنگ ایک ساتھ شروع ہوئی اور یہ دونوں جنگیں پھر 1941 میں دوسری جنگ عظیم بن گئیں۔ دوسری جنگ عظیم کے لیے دیگر نظریاتی آغاز کی تاریخوں میں 3 اکتوبر سن 1935 کو حبشہ پر اطالوی حملہ شامل ہے۔ برطانوی مورخ دوسری جنگ عظیم کے آغاز کو خلخن گول کی لڑائی کے طور پر دیکھتے ہیں، جو مئی سے ستمبر 1939 تک جاپان، منگولیا اور سوویت یونین کی افواج کے درمیان لڑی گئی تھی۔ کچھ مورخ ہسپانوی خانہ جنگی کو دوسری جنگ عظیم کے آغاز یا پیشکش کے طور پر دیکھتے ہیں۔ جنگ کے خاتمے کی صحیح تاریخ پر عالمی سطح پر بہت اختلاف ہے۔ اس وقت عام طور پر یہ قبول کیا گیا تھا کہ جنگ 2 ستمبر 1945 جاپان ہتھیار ڈالنے کی بجائے 15 اگست 1945 کی جنگ بندی کے ساتھ ختم ہوئی، جس سے ایشیا میں جنگ کا باضابطہ طور پر خاتمہ ہوا۔ سن 1951 میں جاپان اور اتحادیوں کے درمیان ایک امن معاہدہ ہوا۔ سن 1990 کے جرمنی کے مستقبل کے بارے میں ایک معاہدے نے مشرقی اور مغربی جرمنی کے دوبارہ اتحاد کی اجازت دی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد کے بیشتر مسائل کو حل کیا۔ جاپان اور سوویت یونین کے درمیان کبھی کسی رسمی اور امن معاہدے پر دستخط نہیں ہوئے، حالانکہ دونوں ممالک کے درمیان جنگ کی حالت 1956 کے سوویت یونین جاپانی مشترکہ اعلامیہ کے ذریعے ختم ہو گئی تھی، جس نے ان کے درمیان مکمل سفارتی تعلقات بھی بحال کر دیے تھے۔ دوستو، کہتے ہیں جنگ کا نام لینا، جنگ کر دینا، یہ بہت آسان کام ہے،
جنگ کو ختم کرنا سب سے مشکل ترین کام ہے، پھر یہ تباہی اور بربادی کے سوا کچھ پیچھے چھوڑ کر نہیں جاتی۔ واقعات سن 1939 یکم ستمبر 1939 کو جرمن نے پولینڈ پر حملہ کیا اور پھر 3 ستمبر برطانیہ اور فرانس نے جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ پھر 28 ستمبر جرمنی اور روس میں پولینڈ کی تقسیم میں معاہدہ ہوا۔ پھر 30 نومبر کو روس نے فن لینڈ پر حملہ کر دیا۔ فن لینڈ پر حملے کے بعد جرمنی نے روس کو اپنا دشمن بنا لیا اور پھر اپریل 1940 کو جرمنی نے ڈنمارک پر قبضہ کر لیا اور پھر 10 مئی کو جرمنی نے بیلجیم، ہالینڈ اور لکسمبرگ پر حملہ کیا۔ ان دنوں چرچل وزیر اعظم بنا۔ 10 جون کو اطالیہ نے فرانس کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ پھر 13 جون جرمنی نے پیرس پر قبضہ کر لیا۔ 22 جون فرانس نے ہتھیار ڈال دیے۔ جرمنی، اطالیہ، جاپان کا معاہدہ ہوا۔ پھر 14 اپریل سن 1941 روس اور جاپان کا معاہدہ غیر جانبداری سامنے آیا۔ پھر 22 جون کو روس پر جرمنی نے حملہ کر دیا۔ 25 اگست برطانیہ اور روس کا ایران پر حملہ اور قبضہ۔ 7 دسمبر کو جنگ اعلان کے بغیر جاپان نے شمولیت اختیار کی۔ پھر 8 دسمبر کو جاپان نے امریکہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ 11 دسمبر کو جرمنی اور اطالیہ کی طرف سے امریکہ کے خلاف اعلان جنگ ہوا، جس میں جازی ملک بھی شامل تھا۔ تب جون سن 1944 اتحادی جیوش سرزمین فرانس پر اتری۔ فرانسیسی جیش نے جرمن جیش سے بری طرح شکست کھائی، ہتھیار ڈال دیے، بعد میں سب موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ جرمنی کا زوال اسٹالن گریڈ کی بھیانک جنگ سے شروع ہوا۔ جرمن جیش بلا شبہ کامیاب تھی، لیکن سردی اور برف باری نے ان کی شکست یقینی بنا دی۔ ہزاروں فوجی سردی کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ اسٹالن گریڈ کو قومی ہیرو مانا جاتا ہے، جو بہترین نشانہ باز تھے۔ سن 1945 اپریل کو میسولینی کو اطالوی عوام نے پھانسی دے دی۔ 28 اپریل کو ہٹلر نے خودکشی کر لی۔ 7 مئی کو جرمنی نے ہتھیار ڈال دیے۔ پھر 6 اگست کو جاپان کے شہر ہیروشیما پر امریکہ نے ایٹم بم گرا دیا۔ 9 اگست کو جاپان کا دوسرا شہر ناگاساکی ایٹم بم کا نشانہ بنا۔ 14 اگست کو جاپان نے ہار مان لی۔ اس جنگ میں 61 ملکوں نے حصہ لیا۔ ان کی مجموعی آبادی دنیا کی آبادی کا تقریباً 80% تھی اور جیوش کی تعداد 1 ارب سے زائد۔ تقریباً 40 ملکوں کی زمین جنگ سے متاثر ہوئی اور 5 کروڑ کے لگ بھگ لوگ ہلاک ہوئے۔ سب سے زیادہ نقصان روس کا ہوا۔ تقریباً 2 کروڑ روسی مارے گئے اور اس سے کہیں زیادہ زخمی ہوئے۔ روس کے شہر اور قصبے اور گاؤں، 32 کارخانے تباہ ہوئے۔ پولینڈ کے 70,000، یوگوسلاویا کے 1,70,000، فرانس کے 60,000 اور برطانیہ جرمن کی اموات 3,75,000۔
اور امریکہ کے 40,500 افراد کام آئے۔ 1,60,000 کے قریب اٹلی اور جرمنی کے دوسرے حلیف ملکوں کے افراد مرے۔ اس جنگ میں جاپان کے تقریباً 19 لاکھ آدمی مارے گئے۔ اس جنگ کا سب سے ظالمانہ پہلو ہیروشیما اور ناگاساکی پر امریکہ کا ایٹمی حملہ تھا۔ جاپان تقریباً جنگ ہار چکا تھا، لیکن دنیا میں انسانی حقوق کے نام نہاد ٹھیکیدار امریکہ نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے لاکھوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جنگ عظیم 1 ہو یا جنگ عظیم 2 یا دنیا کی کوئی بھی جنگ، اس میں بربادی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔